بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. باب حق الجار والوصیت به. پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید. قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سورہ نساء نمبر 30-2. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر، اپنے مملوکہ غلام، باندیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو. وعن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ صبر رأسہ. متفق علیہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے. اس حدیث سے واضح ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کتنی اہمیت اور تاکید ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم جھگڑا کرتے ہو بازو پڑوس سے مسجد کے، چلاتے ہو، چیختے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، گھومتے ہو، نہیں کرنا چاہیے میرا بھائی. جبرائیل علیہ السلام بار بار تاکید کر رہے پڑوسی کا خیال رکھو. کیا معلوم ہوا گھر میں کوئی سونے والے ہوں گے، کوئی بیمار ہوں گے، کوئی کسی کاموں میں پڑھائی میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ مسجد کے دیوار کے ساتھ ان کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور تم اس وراٹے میں آنے جانے کے راستے میں کھیلتے ہو، آوازیں کستے ہو، چیخیں مارتے ہو. یہ بہت بری بات ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا سبقت مرخة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن الخليل صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا سبقت مرخا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيتي من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. سالن تھوڑا زیادہ بنا لیں گے تو پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پڑوسی ہمارا غریب ہو، اس
کے گھر میں سالن نہ پکتا ہو، روٹی ہوگی یا کھانا ہوگا، سالن نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہے گا، تو اس لیے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ سالن کو پانی زیادہ کر کے بڑا کر لیا جائے اور تھوڑا سا اس میں سے نکال کر پڑوسی کے حق میں دے دیا جائے۔ اور اسی کی ایک اور روایت جو مسلم کی روایت تھی، اسی کی ایک اور روایت کے الفاظ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے گھر والوں کو دیکھو اور ان کو بھلائی کے ساتھ ان میں سے کچھ حصہ پہنچاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی اگر غریب، مسکین اور اسی قسم کے محتاج ہوں تو پھر انہیں نظر انداز کر کے خود ہی سب کچھ کھا پی جانا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ تاکید ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو اور محض اپنے کام و دہن کی لذت ہی سامنے مت رکھو، بلکہ اگر زیادہ توفیق نہیں ہے تو سالن میں پانی کا اضافہ کر کے اس میں سے ہی کچھ حصہ ان کو دے دو۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس میں تغافل یا تجاہل سے کام مت لو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذي لا يأمن جاره بواقعته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ دیکھیں شرارت کرتے نہیں، شرارت تو نہیں بولے تو نہیں سمجھ میں آتا، تو سیکنڈ میں شرارت، پڑوسی پریشان ہو رہا ہے تمہاری آوازوں سے، تمہارے غلط کاموں سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وفي رواية للمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره وإخته۔ مسلم کی ایک روایت میں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارت اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ بواقع کے معنی ہے وسیسہ، کاریہ اور شرارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو دکھ پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو، شرارت کرو، پڑوس والے کی تکلیف جو جنت چل جاتی نہیں جاتے جنت کو۔ جنت تو آسان نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی ہی ڈرنا ہے، ہر کام میں ڈرنا پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کہیں پکڑ نہ لے۔ کتنے چیزوں سے اللہ ہمیں پکڑنے والا ہے اور کتنے چیزوں سے ہم بچنا چاہیے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، متفق علیہ۔ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو۔ بخاری اور مسلم۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرے، امیر کو اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق۔ غریب یہ نہ سوچے کہ معمولی چیز کسی کو کیا ہدیہ دوں، اس کا معمولی سا ہدیہ بھی عند اللہ کے پاس یعنی مقبول ہوگا، بشرط کے اخلاص
کے ساتھ دیا گیا ہو۔ اخلاص سے کے ساتھ کے معنی اللہ کو ڈر کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا ہو۔ وہ معمولی سی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، معمولی چیز ہی، حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھی چیز سے اچھی چیز دے، ہماری حیثیت کے مطابق ہمارے پاس کیا ہے وہی ہدیہ ہمیں پڑوسی کا بھی خیال کرتے ہوئے دے، چاہے وہ حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وسائل سے بہرور ہے۔ امیر کے دل میں اس کی قدر میں اضافے کا باعث ہوگا۔ البتہ امیر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی شایان شان ہدیہ بھیجے، کیونکہ وسائل سے بہرور ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز باسی ہو جائے یا اپنا جی اس کے کھانے کو نہ چاہے تو ایسی سڑی بسی چیزیں پڑوسیوں کو بھیج دی جائے۔ اس میں عدم اخلاص کے ساتھ پڑوسی کی حقارت کا جذبہ بھی شامل ہے، جبکہ ہدیہ کا مطلب تو اخلاص و محبت کا اظہار ہے، اور جس میں کسی غریب پڑوسی کے لیے تحقیر شان کا جذبہ کار فرما ہو، وہ ہدیہ کس کام کا اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی۔ ہاں اگر تحقیر شان والی بات نہ ہو تو پھر کم تر چیز بھی جو خود اسے پسند نہ ہو کسی غریب کو دے دینا اسے پھینک دینے سے بہتر ہے، بشرط یہ کہ بجائے خود وہ چیز کارآمد ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنج وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ ہماری نمازوں میں خضوع عطا فرما، خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پہ کرم فرما۔ میرے پروردگار شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب پر رحم کرتے ہوئے اللہ ہم تمام کو بھی مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے کاروباروں میں حلال روزیوں میں برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ تعلیمات تقویٰ